حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دفعہ ایک آدمی کہیں جا رہا تھا کہ اسے شدید پیاس لگی۔ اسے ایک کنواں ملا، اس نے کنویں میں اتر کر پانی پیا۔ جب باہر آیا تو ایک کتا پیاس کی وجہ سے زبان باہر نکالے کھڑا تھا اور کیچڑ چاٹ رہا تھا۔ اس شخص نے کہا، اس کتے کو بھی اسی طرح پیاس لگی ہے جس طرح مجھے لگی تھی۔ بس وہ کنویں میں اترا اور اپنے موزے میں پانی بھرا، پھر اسے منہ میں پکڑ کر کنویں سے باہر آ گیا اور کتے کو پانی پلایا۔ اللہ عز و جل نے اس کے عمل کا اسے صلہ دیا اور اسے بخش دیا۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں بھی ہمارے لیے اجر ہے؟ ارشاد فرمایا، ہر اچھے کام میں اجر ہے۔ اور بخاری کی ایک روایت میں یوں ہے کہ اللہ عز و جل نے اسے ثواب دیا اور اس کی مغفرت فرما کر جنت میں داخل کر دیا۔ بخاری و مسلم کی ایک دوسری روایت میں یوں ہے کہ ایک کتا کنویں کے گرد چکر لگا رہا تھا، قریب تھا کہ پیاس کی شدت اسے ہلاک کر دیتی۔ اسی اثنا میں بنی اسرائیل کی ایک فحشہ عورت نے اسے دیکھ لیا۔ اس نے اپنا موزہ اتارا اور اس سے پانی کھینچ کر اس کتے کو پلا دیا، بس اسی وجہ سے اس کی مغفرت کر دی گئی۔ علامہ ابو الحسن ابن بطال علیہ رحمۃ اللہ ذی الجلال فرماتے ہیں، اس حدیث پاک میں تمام مخلوق، مومن، کافر، جانوروں اور پرندوں پر رحم و نرمی کرنے پر ابھارا گیا ہے، اور یہ ان اعمال میں سے ہے کہ جن کی وجہ سے اللہ عز و جل بندے کے گناہوں کو معاف کرتا اور خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ بس ہر عقل مند مسلمان کو چاہیے کہ وہ انسانوں اور تمام حیوانات کے ساتھ رحم دلی اور نرمی سے پیش آئے، کیونکہ اللہ عز و جل نے کوئی چیز بیکار نہیں بنائی اور ہر شخص سے اس کی ملکیت اور رعیت ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، خواہ وہ انسان ہو یا جانور، اگرچہ اپنا نہ ہو، کیونکہ وہ اپنی تکلیف بیان نہیں کر سکتے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جس کتے کو اس شخص نے جنگل میں پانی پلایا تھا وہ اس کا اپنا نہیں تھا، مگر اللہ عز و جل نے اس کی مغفرت فرما دی۔